اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معصوم محتشم سامعین حضرات، محرم الحرام کا عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اسی حوالے سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور جتنے بھی سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، اور عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، ارے پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اور خدائے دو جہاں کی رحمت پاس پڑتی ہے، خدائے دو جہاں کی رحمت پاس پڑتی ہے، شفیع روز محشر کی شفاعت پاس پڑتی ہے، ارے اسی واسطے تو ہے دنیا اسی راستے کی دیوانی، حسینی راستے سے جاؤ تو جنت پاس پڑتی ہے۔ معصوم محتشم سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے نواسے امام حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرے۔ معصوم محتشم سامعین حضرات، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور رفعتوں کے کیا کہنے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت خود امام الانبیاء رب کے محبوب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین کو رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہوئی ہے، اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل ہوئی ہے، اور حضرت سیدہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت حضرت امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کو حاصل ہوئی ہے، اور امام حسن و حسین کی تربیت جو فرمائی ہے وہ رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت امام حسن اور امام حسین کی تربیت فرمائی، اور حضرت امام حسن و حسین کی تربیت رب کائنات کے پیارے شیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت فرمائی، اور سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے امام حسن اور امام حسین کی تربیت فرمائی ہے، اور جس کو بھی رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہوئی ہے، جس کو بھی رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت و صحبت حاصل ہوئی ہے، اور جس نے بھی رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لیا ہے تو رب کے محبوب نے اسے اتنا نوازا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے کہ اسے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔
اگر رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آتے ہیں تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر رب کائنات کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں عمر بن خطاب آتے ہیں تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ اگر رب کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آتے ہیں تو انہیں ذوالنورین بنا دیا جاتا ہے۔ اگر حضرت مولا علی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو انہیں شیر خدا اور مشکل کشا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں تو انہیں سیدۃ النساء العالمین اور انہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا جاتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے دامن سے امام حسن و حسین وابستہ ہوتے ہیں تو رب کائنات کے پیارے محبوب اسے اتنا نوازتے ہیں کہ انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ تو معزز محتشم سامعین حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہی عرفہ والا ہے۔ رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین، فرمایا یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو پھولوں کی طرح سونگھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ امام حسن و حسین کہ اگر مسجد نبوی میں آتے ہیں، چلتے ہوئے گر جاتے ہیں تو رب کے محبوب امام الانبیاء اپنا ممبر چھوڑ کر امام حسن و حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور انہیں اپنے پاس ممبر پہ جگہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث مبارکہ حضرت امام حسن کی فضیلت میں اور امام حسین کی فضیلت میں بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 25 مرتبہ پیدل چل کے خانہ کعبہ کا حج کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، اور امام حسین کے قدم رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اوپر ہیں، اور وہ قدم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو معراج کے رات 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے لا مقام پر جا کر عرش اولیٰ پہ ٹھہرتے ہیں، وہ قدمین جس کو جبریل امین بھی چومتے ہیں اور بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، ارے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا۔ ان پیارے قدموں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے قدم ہیں، اور آقا فرماتے ہیں حسین اور اوپر چڑھو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مصطفیٰ کے سینے پر آ جاتے ہیں۔ وہ سینہ جو علم نشرح کا سینہ ہے، اس سینے پہ امام حسین کے قدم لگتے ہیں تو رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی امام حسین سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے مالک میں حسن مجتبی اور امام حسین سے محبت کرتا ہوں، فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے مولا تو ان سب سے محبت فرما۔ تو یہ شان ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر مدینے سے دور تھا، میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں نماز مغرب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے ادا کروں، اور جا کر آپ کی بخشش کے لیے بھی دعا کرواؤں گا، اپنی بخشش کے لیے دعا کرواؤں گا۔ آپ کی والدہ نے اجازت دی، آپ نے نماز مغرب مسجد نبوی میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کے پڑھی، اور صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، آقا ان کے پاس بیٹھے رہے، اور عشاء کی نماز جب عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی تو میرے آقا اپنے حجرے کی طرف چل دیے، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک آگے کی طرف ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا حذیفہ ہے؟
کیا بات ہے غیب دان نبی کی۔ فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حذیفہ رب کائنات تیری بھی بخشش فرمائے، تیری والدہ کی مغفرت بھی فرمائے۔ تو معزز سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور یہ رب کائنات سے اجازت لے کر آیا ہے، آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور یہ 2 کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ رب سے اجازت لے کر آسمانوں کی بلندیوں کو چھوڑ کر یہ میری بارگاہ میں مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ قربان جاؤں فرشتوں کی قسمت پر کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر مصطفیٰ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ دوسرا کیا کام کرنے آیا ہے؟ فرمایا رب کی طرف سے یہ خوشخبری لے کر آیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ حذیفہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب میں نے تیری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور فرمایا میں نے تیرے پیارے نواسوں کو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میں نے امام حسن مرتبہ کو اور امام حسین کو میں نے تمام جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین جگرے بطول لکھ لے، اور زمین بدلے سما بدلے ساقی بدلے میں خانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، اور حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، اور حسین عابد حسین ماجد، حسین زاہد حسین ساجد، حسین عابد وہ عابد جو عبادت کرنے والا، حسین ماجد جو عزت والا، حسین زاہد جو دنیا سے کنارہ کشی کر کے رب سے لگاؤ لگانے والا، وہ حسین جو ساجد بھی ہے سجدے کرنے والا، اور ایسا سجدہ کیا کہ اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے لیکن اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ رب کو بھی ناز ہے۔ تو حسین عابد حسین ماجد، حسین زاہد حسین ساجد، حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اور انجم نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، انجم نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، کیونکہ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص ختم ہو گیا، اس کی پہچان ختم ہو گئی، لیکن میرا قائد حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، کیونکہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، سیدہ فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، اور نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، اور افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا،
افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔